العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز طلباء اعظام، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے متعلق تفصیلات بیان کی جا رہی ہے. گزشتہ سبق میں جماعت کے احکامات بیان کیے اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی. آج کے سبق میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جماعت کن لوگوں پر واجب ہے. ان عاقل، بالغ، آزاد مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے جن کو کوئی عذر نہ ہو. جماعت ایسے لوگوں پر واجب ہے جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ آزاد ہو. لہذا نابالغ بچوں کے پر جماعت واجب نہیں ہے. اسی طرح مجنون ہو، اور اسی طرح عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو لیکن غلام ہو، اس پر جماعت واجب نہیں ہے. اور انہیں کوئی شرعی عذر نہ ہو، سفر میں ہے یہ عذر ہے، بیمار ہے یہ عذر ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور وہ کسی حرج اور مشقت کے بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر ہو. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی اس کو تکلیف بھی نہ ہوتی ہو تو ایسے شخص پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. ترک جماعت کے عذر اب اوپر بیان کیا کہ اس سے کوئی عذر نہ ہو یا اسے کوئی حرج یا مشقت نہ ہو، تو وہ کس قسم کی مشقت اور وہ کس قسم کا عذر ہو کہ جس عذر کی وجہ سے آدمی جماعت ترک کر سکتا ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں. ذیل میں وہ عذر ذکر کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے. تاہم اگر کوئی عذر کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. عذر نمبر 1، مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ ہو کہ چلنا سخت دشوار ہو. مسجد کا جو راستہ ہے اس راستے میں کیچڑ ہو اور ایسا سخت کیچڑ ہو کہ مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے وہاں چلنا دشوار ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو. یہ عذر ہے کہ جس عذر کی وجہ سے وہ مسجد جا نہیں سکتا، اس لیے کہ مسجد جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. نمبر 2، بارش بہت زور سے برستی ہو. تیز بارش ہے اور ایسی تیز بارش ہے کہ آدمی جا نہیں سکتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا سامان بھی نہیں ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ مسجد میں پہنچ جائے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی عذر ہے اور وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے. تنبیہ: جب تک بارش اور کیچڑ کے باوجود مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہو، جماعت سے نماز پڑھنے کی ہمت کرنی چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ممکن حد تک مسجد پہنچے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور جماعت کو ترک کرنے سے بچے. لیکن پھر بھی اگر وہ مجبور ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے. نمبر 3، سخت سردی ہو کہ باہر نکلنے یا مسجد تک جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا یا بڑھ جانے کا خوف ہو. سردی سخت ہو رہی ہے اور اتنی سخت سردی ہے کہ اگر مصلی نماز کے لیے جائے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا بیمار ہو جائے گا،
تو ایسی صورت میں بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر پر یا اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھے۔ نمبر 4، مسجد جانے میں مال و اسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہو۔ ایسی جگہ پر ہے جہاں ڈاکو وغیرہ رہتے ہیں اور آدمی کا سامان، آدمی کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، ایسے موقع پر وہ نماز وہیں پڑھ لے، مسجد تک جانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ اس کا سامان بہت اہم ہے، اس کے چوری ہو جانے کے خوف سے وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ مسجد جانے میں کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو، کوئی آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہو اور اسے لگے کہ راستے میں کوئی دشمن مل جائے گا اور تکلیف پہنچا دے گا، ایسی صورت میں بھی وہ جماعت چھوڑ کر نماز پڑھے۔ نمبر 6، مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے مل جانے کا خوف ہو، کسی سے قرض لیا ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے اور اسے ڈر ہے کہ مسجد جاؤں گا اور وہ قرض خواہ مجھے مل جائے گا اور مجھ سے مطالبہ کرے گا، تو ایسی صورت میں بھی وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے اور اسے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، بشرطے کہ اس کا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ یعنی جماعت ایسی صورت میں چھوڑ سکتا ہے جبکہ قرض دینے پر وہ قادر نہ ہو۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہو اور قرض دے سکتا ہو تو ضرور قرض دینا چاہیے، قرض ادا کرنا چاہیے، اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہے ایسی صورت میں اس کے لیے یہ عذر قابل قبول ہے۔ نمبر 7، اندھیری رات ہو کہ راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن اگر روشنی کا سامان خدا نے دیا ہو تو جماعت نہ چھوڑنی چاہیے۔ بہت سخت اندھیری رات ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے اور اپنے پاس ٹارچ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے والا بغیر جماعت میں شریک ہوئے نماز ادا کرے، لیکن اگر روشنی کا سامان ہو، ٹارچ ہو، لائٹ ہو یا راستہ کچھ بھی دکھائی دیتا ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، رات کا وقت ہو اور بہت سخت آندھی چل رہی ہو۔ رات کا وقت ہو اور سخت آندھی چل رہی ہے، یہ بھی عذر ہے جماعت کو چھوڑنے کا۔ نمبر 9، کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو کہ اس کے جماعت میں چلے جانے سے اس مریض کی تکلیف یا وحشت کا خوف ہو۔ کوئی بیمار ہو اور بیمار کی خدمت کر رہا ہے، تیمارداری کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں اگر نماز پڑھنے والا جماعت میں شریک ہونے کے لیے چلے جائے اور جب وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے چلے جائے اور اتنا لمبا وقفہ ہو کہ جو بیمار آدمی ہے اس کی بیماری بڑھ جائے گی اور تکلیف میں پڑ سکتا ہے، ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ جماعت کو ترک کرے اور مریض کی تیمارداری کرے۔ نمبر 10، کھانا تیار ہو یا تیاری کے قریب ہو اور بھوک ایسی لگی ہو کہ نماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو۔ کھانا تیار ہے اور بھوک بھی سخت لگی ہے، ایسی صورت میں جماعت کو چھوڑ کر پہلے کھانا کھائے پھر جماعت کے ساتھ پھر نماز پڑھے، اس لیے کہ اگر وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا تو اس کا ذہن کھانے میں ہی رہے گا اور اس کا ذہن نماز کی طرف نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنی بھوک مٹائے، کھانا کھائے اور اس کے بعد وہ نماز میں شریک ہو۔ نمبر 11، پیشاب یا پاخانہ زور کا معلوم ہوتا ہو۔ پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہو، ایسی صورت میں بھی آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو، اس کے بعد نماز میں شریک ہو، اس لیے کہ بوقت تقاضا اگر نماز میں شریک ہو جاتا ہے پھر بھی وہ تکلیف میں رہے گا اور وہ نماز پریشانی کے اندر ادا کرے گا، ایسی صورت میں اس کا دھیان نماز میں بھی نہیں ہوگا، لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ ضروریات سے فارغ ہو۔ نمبر 12، کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکے یا نابینا ہو یا پیر کٹا ہو، لیکن جو نابینا بے تکلف مسجد تک پہنچ سکے تو جماعت ترک نہ کرنی چاہیے۔ ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکتا ہو، جیسے نابینا چل پھر سکتا ہے لیکن کوئی رہبر چاہیے، بغیر رہبر کے اس کے پریشان ہونے اور تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہے،
اسی طرح پیر کٹا ہوا ہو یا کوئی ایسی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہا ہو، ایسی صورت میں وہ جماعت ترک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نابینا ایسا ہو کہ وہ بے تکلف بغیر کسی رہبر کے وہ مسجد تک پہنچ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ جماعت نہ ترک کرے۔ نمبر 13، سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی، قافلہ نکل جائے گا، کہیں سفر کرنا ہے اور قافلے کے ساتھ سفر کرنا ہے، اگر یہ جماعت میں شریک ہونے جاتا ہے تو قافلہ آگے نکل جائے گا، اس خوف سے اگر وہ جماعت ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا ریل چل دے گی، یا ریل ہے اب یہ تو کسی کے انتظار میں ٹھہرے گی نہیں اور جماعت میں شریک ہونے جائے گا تو خطرہ ہے کہ ریل چل دے گی، ایسی صورت میں وہ جماعت ترک کر کر الگ سے نماز پڑھ لے، اور دوسری ریل پکڑنا یا تو ناممکن ہو یا تو ممکن نہیں یا اس میں سخت حرج ہے۔ تنبیہ، خود سفر ترک جماعت کے لیے عذر نہیں، بلکہ جو سفر میں ہو وہ خود جماعت کا اہتمام کرے۔ جی، سفر کی وجہ سے نماز اور جماعت چھوڑے یہ کوئی عذر نہیں ہے، سفر میں ہے اور سفر میں جماعت بن سکتی ہے تو ضرور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یہ تو کوئی عذر ہو تو جماعت کو ترک کر سکتا ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.